پور نور محل، اور میں ٹریولنگ پہ ہوں تو کافی دنوں سے پوڈ کاسٹ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بے چینی تھی آپ سے بات کی جائے. سوچا کیوں نہ آپ کو اپنے ساتھ ٹریول کروایا جائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ہمارے پاس ثقافت، موسم، کلچر، ساری چیزیں موجود ہیں. میری بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری بلڈنگ، اس کو نور محل کہتے ہیں. تاریخی ورثہ ہے ہمارا، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، کب بنا، کس نے بنایا، اور یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اندر کا ویو بھی کروائیں گے. ساتھ ساتھ میرے ساتھ چلیے، آئیے اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا. جی جناب، میں نور محل کے اندر آ چکا ہوں اور ہسٹری جانتے ہیں نور محل کی کہ کیا ہے. یہ تھوڑا سا بتائیے گا کب بنا، کیسے بنا. سر یہ نواب صاحب نے 1872 سے لے کر 1875 تک ان 3 سال کے عرصے میں یہ تعمیر کروایا ہے. اس میں نہ لوہا، سیمنٹ، نہ بجلی، نہ کچھ استعمال ہوا ہے. دال، ماش، چکنی، مٹی اور چونا وغیرہ پیس کر استعمال کیا گیا ہے. دال ماش؟ جی جی. مطلب اتنی دال پیدا کی گئی تھی؟ جی سر. کس دور کی بات ہے یہ یہ؟ 1872 میں لے کر 1875 تک، یہ 3 سال کے عرصے میں استعمال ہوا ہے. ان کی یہ 3 پکچرز ہیں، یہ فرنٹ والی ہو گئی، یہ بیک ہو گئی. اچھا، یہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ یہ نواب صادق خان چہارم نے. نواب صادق خان چہارم. جی جی. اور 1875 میں نواب صاحب کو بیلجیم سے جب پیانو لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی بیگم کو گفٹ کے طور پر دیا تھا. یہ ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہے. مطلب یہ جو نور ہے یہ کسی خاتون کا نام تھا؟ ان کی بیگم کا نام نور تھا، اس لیے نور محل رکھا گیا نام بھی. اچھا جی سر. دیکھیں جی، تاریخی ورثہ. اور یہ سب سے بڑے گنبد ہے، 100 فٹ اس کی ہائٹ ہے. سب سے بڑا یہی گنبد ہے، دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ ہائٹ پہ. واو، دیکھیں نا، اتنی اونچی چھت، کوئی لینٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اتنی مضبوطی میرا نہیں خیال کہ آج کل کی بلڈنگ میں. اچھا، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہم موویز میں. اچھا، نور محل کی ایک اور ہسٹری بھی ہے، یہاں ڈرامے بھی شوٹ ہوتے ہیں. جی سر، ہوتے رہتے ہیں. کوئی مشہور ڈرامہ؟ سر جوک سرکار ہو گیا. اچھا. اور سر یہ مین لوبی، مین ہال ہے جنگ. یہ مین ہال ہے جہاں دربار لگتا تھا. نواب صاحب یہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. اور یہ مین لوبی ہے، اوپر جو ان کی بیگمات اور کچھ ملازمین ہوتے تھے نا، لیڈیز، اوپر سے فیصلے سنتی تھی. واہ، مطلب خواتین کے رائٹس شروع سے، بلکہ خواتین کے رائٹس پچھلی صدی میں تو زیادہ تھے کہ ان کے نام پہ یہ محل بنا دیا گیا. اور ناظرین، ہم نے تو یہ چیزیں فلموں میں دیکھی ہیں. اور سر جو لیفٹ اور رائٹ مرر ہیں یہ بیلجیم سے امپورٹ کیے گئے تھے، ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہے. جو فرنٹ والا ہے یہ ریپلیکا ہے. اچھا، یہ ہے جی نور محل، اور آگے چلتے ہیں. اور جو یہ 3 فانوس ہیں یہ کرسٹل کے لگائے گئے ہیں، ابھی پہلے گولڈ کے ہوا کرتے تھے. اچھا. جی سر. واہ، نواب صاحب کمال کیا ہوا انہوں نے تو. اچھا دیکھیں، ہم جیسے موویز میں دیکھتے تھے نا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد وقاص. وقاص صاحب. وقاص صاحب، ہم موویز میں دیکھتے تھے یا ہمیں تاریخ پڑھائی گئی ہے کہ بادشاہ کے دربار لگتے تھے، اور یہ ماحول دیکھ کے ہم کس صدی کی بات ہے؟ 1872 میں لے کر 1872. 3 صدی پیچھے جائیں تو ناظرین یہ اگر امیجن کریں، اور دربار لگا ہوا ہے اور آپ اس دربار کے اندر درباری ہیں اور یہاں ہو رہے ہیں. اور یہ بتائیں ہمیں، یہ بتائیں گے جو مجسمہ ہے یہ کس کا بنا؟ نواب صادق خان پنجم کے، جو نواب باول خان چہارم کے بیٹے تھے، نواب صادق خان عباسی پنجم. اچھا، پنجم، یہ اول پنجم، دوم، یہ کیا چیز ہے اس کو؟ نواب صاحب باول خان چہارم تھے جو بہاول ریاست کی تھی ان کی اپنی. اور یہ ان کے بیٹے 5واں تھا جو آخری نواب تھا. 3 سال کی عمر میں یہ نواب بنا تھا، لیکن یہ نوابی نہیں کر سکتا تھا. یہ پھر یہ باہر پڑھنے گیا، وہاں سے جب پڑھ کر آیا تو 17 سال کی عمر میں یہاں تاج پوشی کی گئی تھی. اچھا جی. یہ جی ہماری تاریخ. بہت پیاری بلڈنگز، بہت پیاری جگہ. اور اس میں یہ دیکھیں کہ اوپر خواتین کے لیے جگہ، جیسے ہماری پارلیمنٹ لاجز ہیں کہ خواتین ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور یہاں محل میں یہ جو خواتین تھیں وہ بھی محل کی یا ریاست کی کارروائی وہ سن سکتی تھی. یعنی خواتین کو تب بھی حقوق حاصل تھے. سر یہ آج کل بالکل کا کافی کلچر ہوم بنا ہوا، جس میں آرٹیفیشل سیٹ ہو گئے، مٹی کے برتن ہو گئے، چنی ہو گئی، بین جس میں ریلی، یہ چنی ہو گئی، بین ہو گئی، گندی، ریلی، چرخا، اور کیملز کے کچھ وہ آسمان ہو گئے. ہاں جی، ہم ہیں نور محل کے اندر اس وقت موجود جناب.
اندر کا کلچر کہ 18ویں صدی میں کیسا کلچر تھا، اور ابھی بھی یہ ساری ثقافت ہمارے یہاں موجود ہیں. یہ اونٹ کو سجانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور یہ سرائکی اجرک، او میرے سرائکی بھراو نواب صاحب بھی یہ کلر پہنے ہیں. سرائکی اجرک، سرائکی کلچر، کرتا، پگڑی. یہ چکی ہوگی جس پہ آٹا پسائی ہوتا تھا. ہاں جی، اور یہ اب غائب ہو چکے. عورتوں کی جو بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے غائب کر دی ہیں. یہ جی لیڈیز کے لیے ڈریسز. اور اس طرف سر یہ ساگوان کی لکڑی ہے جو محل کے، یہ ساگوان کی لکڑی ہے جو محل کے دروازوں، کھڑکیوں، ونڈو میں استعمال کی گئی ہے فرنیچر میں. یہ بہت مہنگی ناظرین دیکھیں، لینٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کنسٹرکشن اتنی زبردست کہ آج تک بندہ حیران ہے. یہ جو فرسٹ اور تھرڈ ہے نا، یہ ریپلیکے بنائے گئے ہیں ڈریس. یہ جو سیکنڈ ہے نا جس میں اوور کوٹ، ٹھوکا، شاہی ٹوپی اور کچھ ٹائلس کے ٹکڑے، یہ اسی وقت کے اوریجنل ہے. اچھا، یہ اس وقت کی 18ویں صدی کے ڈریسز، یہ نواب صاحب کے استعمال میں ہوتے یہ تھے. ریپلیکے ہیں. رائل پریزیڈینشل ڈریسز. اچھا ہسٹری بھی میں کھانا کعبہ کا گلاب ہے جو نواب صاحب ادھر سے کچھ ٹکڑا لے کر آئے تھے اور یہاں نواب صاحب نے اپنی بیگم کو گفٹ کے طور پر دیا تھا. اچھا، ساری چیزیں گفٹ بیگم کو کی ہیں نواب صاحب. ماشاء اللہ جی. آپ بھی دیدار کر لیں، غلاف کعبہ یہاں موجود ہے. یہ ڈاک ٹکٹ ہو گئے. ریاست بہاولپور کا جھنڈا پہلے یہ ہوتا تھا. یہ ڈاک ٹکٹ ہو گئے اس زمانے میں، کیونکہ اب تو خیر کوریئر اور یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں کہ جو بھی لیٹر باکس پہ خط لکھا جاتا تھا اس کے وزن کے حساب سے ٹکٹ لگتا تھا پوسٹ آفس کی طرف سے. ریاست بہاولپور کا، اسٹیٹ آف بہاولپور. بہاولپور ایک ریاست تھی جو پاکستان کا حصہ بنی، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاست بہاولپور کو، کیونکہ مسلم اسٹیٹ ہے، سب مسلمان تھے، تو ایک جھنڈے تلے جمع کیا. یہ پرنٹنگ پریس ہے جو اخبار چھپائی ہوا تھا. صادق الاخبار پہلے اسی پہ چھپائی ہوا تھا. یہ کس صدی کی بات ہے؟ یہ بھی 1872 میں وہ لکھا. زبردست. دیکھیں جی، 12 سپٹمبر 1867 میں پہلا اخبار چھپا تھا جی. یہ پرنٹنگ پریس اس نے چھاپا تھا. کمال ہو گیا. یہ کچھ سامنے یہ ان کی استعمال چیزیں ہیں. یہ اس وقت کے اسٹیمپ پیپر. اچھا جی، یہ ان کی استعمال چیزیں ہیں، کچھ برتن وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ سامنے والا جو پہلا ڈریس ہے یہ ریپلیکا ہے. آگے والا ADC والا وہ ان کا اوریجنل ڈریس ہے. اچھا، یہ کیا نواب صاحب کا یہ ڈریس آرمی کا اس ٹائپ نواب کا؟ صاحب کی خود ایک فوج تھی نا، 10,000 فوج تھی. اچھا، انہوں نے اپنی فوج بنائی. زبردست. جی، نواب صاحب کی اپنی فوج تھی، اور نواب صاحب مطلب اس وقت بھی کافی اپڈیٹڈ تھے کہ یہ ٹیکنالوجیز جو گوروں نے ایجاد کی تھی نواب صاحب نے ساری اویل کی ہوئی تھی. آگے چلتے ہیں جی. سر یہ یہاں کہا جاتا ہے کہ نواب صاحب کا یہ بیڈ روم ہوا کرتا ہے جس میں بیڈ ہے. یہ کاپی رکھا گیا. ان کا گولڈ کا ہوا کرتا تھا، جو بیڈ تھا سونے کا ہوا کرتا تھا. اچھا، جس میں یہ صوفہ، یہ ڈریسنگ اور یہ 2 لکڑی کی چیز، یہ اسی وقت کی ہیں. 1882 کی. یہ 1882 میں برما سے امپورٹ کیا گیا ہے. جی ناظرین سوچیں یہ اتنا ہیوی ڈریسنگ، یار کمال ہو گیا. ویسے اتنا بڑا بیڈ ڈریسنگ، اس کی ہائٹ میرے خیال سے 11 فٹ ہے، جو آج کل کے ہمارے اس میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا نا رومز میں. واہ جی واہ. نواب باقی نواب ہوتے ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ گولڈ کا تھا، سونے کا تھا بیڈ. اچھا، اس وقت لائٹ نہیں تھی تو یہ لیمپ ہوں گے. اب انہوں نے تھوڑا سا موڈ کر دیا ہے، لیکن سٹرکچر وہی ہے کہ سٹرکچر میں تبدیلی نہیں کی گئی. اور یہ پنکھا بھی لگتا ہے کوئی تاریخی ہے. یہ پنکھا اس وقت دکھانے کے لیے لگایا ہے کیونکہ 2 ہک لگے ہیں پہلے رسی کے ساتھ گھماتے. اچھا، گھمانے والا تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر یہ نواب صاحب کے حجوین ہے، جو ٹوٹل 5 حجوینیں تھیں، جس میں سے 4 نواب صاحب سعودیہ گفٹ دے کر آئے تھے اور ایک اپنی واپس لے کر آئے تھے، کیونکہ اس پہ جاتے تھے، شپ پہ لے کر جاتے تھے. آگے جو سفر تھا نا، آگے کا سفر اس پہ ہی طے کرتے تھے. نواب صاحب جب حج پہ جاتے تھے ان دنوں ناظرین بحری سفر بڑا مزیدار ہوا کرتا تھا. یہ 8 سلنڈر ابھی بھی چلتی ہے بہت. واہ، یہ 18ویں صدی کی گاڑی ہے یہ. جی 1872 کی ابھی تو لکھی ہے. آئیے جی، یہ دیکھیں جی. اور یہ نواب صاحب اس کو مطلب بحری جہاز میں ساتھ لے کے جاتے تھے. حج وین پڑھیے جی. یہ گاڑی 1935 میں تیار ہوئی تھی. جب نواز صادق محمد خان عباسی پنجم حج پر گئے تو
گاڑی کو بحری جہاز کے ذریعے سعودی عرب منتقل کیا. نواب صاحب نے مکہ سے مدینہ کے درمیان سفر اس گاڑی پہ کیا. ماشاءاللہ یار یہ تو بڑی خوش نصیب گاڑی ہے. یہ بہت مکہ اور مدینہ کی خوبصورت سڑکوں پہ یہ ٹریول کر چکی ہے. اور اس کا انجن 8 سلنڈر یہ پیٹرول پر چلتی ہے گاڑی شہزادہ عثمان داؤد عباسی نے نور محل کو تحفہ میں دی. اور ہم آپ کو یہاں سے نور محل کا ویو دکھاتے ہیں. واقعی یہ محل ہے اور بڑی خوش نصیب تھی نور جس کے نام پہ اتنی بڑی عمارت بنا دی گئی. یہ ویو ہے. اب یہ پارک ہے اور یہ اب ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. اچھا جی اس کے بارے میں بتائیے. یہ کاروان ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی. اچھا زبردست. اس میں 2 بیڈ روم ہیں جو نواب صاحب کی بیگمان تھی اس میں سو بھی سکتی تھی, نماز بھی پڑھ سکتی تھی. بیگمات کے لیے بڑے پروٹوکول ہیں جناب, اور ہم کہتے ہیں ہماری عورتوں کو حقوق نہیں ملے. یہاں محل بن گئے, شاہ جہان, تاج محل, اور ابھی بھی خواتین راضی نہیں ہیں. یہ دیکھیں جی. اچھا وہ بولتے ہیں نا آج کل شاہ رخ خان اور جو سٹارز ہیں ان کے لیے اب وینز بنی ہیں. اور جناب ہمارے نواب صاحبان 18ویں صدی میں یہ چیز تھی کہ اس ٹرک کے ساتھ اس کو ٹو کر کے اٹیچ کر کے یہ خواتین کے لیے تھا. بہت زبردست اس کی تاریخ پڑھتے ہیں. کاروان ایک آرام دہ ٹریلر ہے جو ایکسس موٹر کاروان لمیٹڈ نے 1935 میں تیار کی تھی. یہ کمرے پر مشتمل ہے جس میں تمام ضروری سہولیات میسر ہیں. 1935 میں جب نواب صاحب سر صادق محمد خان عباسی پنجم حج پر گئے تو اس کاروان کو بحری جہاز پر سعودی عرب منتقل کیا گیا. مکہ سے مدینہ کے درمیان اس کاروان کو حج وین کے ساتھ استعمال کیا. شہزادہ عثمان داؤد عباسی نے یہ کاروان نور محل کو تحفہ میں دی. سر یہ نواب صاحب کی شاہی بگی تھی جو ان کی بیگم کے استعمال میں تھی, اور اس میں 2 مسلح نما بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں آرام دہ جگہ بھی ہے. اس میں نماز بھی پڑھتی تھی نواب صاحب کی جو بیگم تھی نا. جی ناظرین یار ہم نے تو یہ ٹائٹینک میں دیکھی تھی, آپ نے تو چلو اچھا کیا کہ بیگمات نماز پڑھتی تھی. ٹائٹینک والوں نے اس بگی میں کوئی اچھا سین نہیں دکھایا تھا. ویسے خیر وہ ان کی مرضی, گوروں کی. ہم اپنے حساب سے جو دیکھتے ہیں. آئیے اس کی ہسٹری بھی پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں. کہ ایک میسج بھی ہے ناظرین. یہ ساری چیزیں, یہ نور محل, یہ سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک میسج دیتی ہیں کہ یہ سب فانی ہے. کہاں گئے وہ نواب, کہاں گئی وہ نور. یہ بگیاں بھی خالی کھڑی ہیں اور یہ ٹرک بھی خالی کھڑے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں ضرور سوچئے. ایک میسج ہے آپ سب کے لیے. رائل بگی جی. ہاں جی جناب فکرے ہو, آج کل کی محبتیں کرتے ہو. یہ ایک بیگم کے نام ہے نور محل جس کا میں نے وزٹ کروایا آپ کو. یہ دربار محل یہ کس کے نام پہ ہے؟ سر یہ ان کی بیگم کے نام پہ ہے, اور وکٹوریا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی ان کی بیگم کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جی انہوں نے ایک اور محل بنایا نواب صادق, کیونکہ بہاولپور ریاست جو ہے ٹوٹلی نواب صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ دربار محل بنایا, اس کا بھی وزٹ کریں گے ہم. نشاط محل یہ بھی محبت کے نام. اور ہمارے فقرے کہتے ہیں جی ہمیں محبتیں نہیں ملی, قربانیاں تو بتائیں اپنی آپ. یہ ہے جی گلزار محل. آج ہم نے ریویو کیا ہے نور محل کا, یہ بھی دکھائیں گے آپ کو. جی جناب آج کا کیسا لگا پوڈ کاسٹ آپ کو؟ سوچا پوڈ کاسٹنگ میں تو ایک گیسٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کو جو چیزیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آپ ویورز بھی تو میرے ہیں, آپ کو دکھایا جائے. آج ہم نے ڈیٹیل ریویو کیا نور محل کا, اور میں ابھی بہاولپور میں ہوں تو یہاں بہت ساری تاریخی جگہیں ہیں. آج نور محل کے ریویو دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ہسٹوریکل پلیس کا ریویو میں آپ کو لازمی دوں گا. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.